الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اساتذہ کرام، باہر سے آنے والے مہمانان اکرام اور میرے دینی بھائی، اسلامی سالوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت فضائل و برکات کا حامل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے خصوصیات اور اپنے امتیازات کی وجہ سے دیگر 9 شہور سے علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت و تعظیم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ لوگ اپنی لڑائیاں موقوف کر دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال سے باز رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی حرمت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور اس میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس مہینے کی حرمت و عظمت کو اس کی سابقہ حالت پر برقرار رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا اور شہر الحرام یعنی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس کی حرمت اور عظمت اور اس کا تقدس بتلانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت اپنی خصوصی مخلوق کے ساتھ بھی فرماتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے۔ نیز 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے: کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، فلما ہاجر الی المدینہ صومہ وامر بصیامہ، فلما خرج شہر رمضان قال من شاء صوم ومن شاء ترک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ نے اختیار دیتے ہوئے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے فرمایا: یہ کون
سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو ذلیل کیا، تو اس دن موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر الہی کے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہے نحن اولى بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، غالباً ان کا یہ عرض کرنا مقصود ہوگا کہ گویا کہ اس دن ہم نے روزہ رکھ کے اس دن کی تعظیم کی تو ہم ایک عمل میں ان کے مشابہ ہو گئے، ہم نے ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اگلے سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ آپ نے یہ بات ارشاد فرما لی تھی اس لیے صحابہ کرام نے عاشورہ کا روزہ رکھنے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ متصل کر لیا اور اس کو مستحب قرار دیا اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کو خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ قرار دیا، یعنی کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ اور اس دن ایک اتفاقاً ایک بڑا واقعہ پیش آیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ اصل حالت اور واقعہ کیا تھا۔ سب سے پہلا نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پل کو عراقیوں نے خطوط لکھے اور خطوط میں یہ کہا کہ امیدت سنت مٹ گئی ہے اور بدعات عام ہو گئی ہے، اور جب تک آپ تشریف نہیں لاتے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ایک صندوق بھر کے خطوط لکھے، ایک روایت کے مطابق 700 خطوط لکھے، ایک روایت کے مطابق 1200 خطوط لکھے اور ایک شیعہ روایت کے مطابق 27,000 خطوط لکھے۔ نتیجتاً سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے نکل گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ وہاں نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ وہاں نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا کہ آپ وہاں نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ جانے لگے تو بعض صحابہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے امان میں بیچتے ہیں۔ جب آپ عراق کے راستے پر تھے تو فرزدق شاہی ملا، فرزدق شاہی نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری آگے لے جاتا، آپ وہاں نہ جائیے، ان لوگوں پر اعتماد نہ کیجیے، لیکن کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مقام بغداد کے آپ کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آپ نے فرمایا مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ آپ یہاں سے پلٹ جائیے، ایک بہت بڑا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے اور کوفہ والوں کے دل بدل رہے ہیں، ان کی تلوار یزید کے ساتھ ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے سے نہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ 72 افراد ہزاروں کی تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو سنیے حضرت حسین کا وہ جملہ، آپ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، کہ قیامت تک جبر کے خلاف گھبرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال جو موجود ہو، آپ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں نمونہ بننا چاہتا ہوں، اور قیامت تک جبر کے خلاف جتنے لوگ میدان عمل میں آتے رہیں گے وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، بلکہ ان کے سامنے میرا اسوہ ہوگا، میرا نمونہ ہوگا، اور وہ باطل کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ جب برطانوی سامراج کے خلاف بر صغیر ہندوستان کے لوگوں نے عالم بغاوت بلند کیا تو مہاتما گاندھی نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم یہ کہو گے کہ یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے، اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا جس کی سلطنت میں سورج غروب بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، یہ منطق کے لحاظ سے کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، یہ پتھر سے ٹکر مارنا
پڑنے والی بات ہے، یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سلطنت کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں تو کہا کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ قیامت تک جب تک اختلافی کے لوگ میدان عمل میں آتے رہیں گے، ان سب کے قائد حسین ابن علی ہوں گے۔ آپ سفر ہی میں تھے کہ آپ کو اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کے تقاضا بھائی مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا ہے اور کوفہ کے حالات میں یکایک تبدیلی آ گئی ہے، اس کے باوجود آپ آگے بڑھ گئے، آپ کے ساتھیوں نے بھی قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ جب آپ مقام قادسیہ سے کچھ آگے بڑھ گئے تو بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کو قید کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کرے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ تم نے ہی تو مجھے خطوط لکھ کر یہاں بلوایا ہے، اب دغابازی کیوں کرتے ہو؟ آپ نے سارے خطوط بتائے تو بن یزید دم کے آمیز لیتے ہوئے کہنے لگا جب سے باز رہو بصورت نکل قتل کر دیے جاؤ گے۔ جب حضرت حسین نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا سأمضي وما بالموت عون الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فرمایا کہ میں آگے بڑھتا رہوں گا اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت کی بات نہیں ہے جب اس کی نیت حق ہو اور وہ راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد جن کا نام قیس بن مسیر تھا ابن زیاد کے پاس بھیجا، ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے جب حضرت حسین نے اس بات کی خبر ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آخر آپ طویل مسافت طے کر کے سن 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے۔ سن ہجری 60 میں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کربلا کیوں گئے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائے ہوئے تھے، کمزور ایمان والے نہ تھے جو کھلتے رہتے اور ظلم اور جبر اور زیادتی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے۔ ان کے خطبے لکھ لیجیے، قدم قدم پہ خطبے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا ہوں اور نہ ہی میں وہاں جا کر تب تو تاج حاصل کر لوں گا، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے، جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، جب یزید سارے نظم کو بدل رہا ہے، تو میں نبی کا نوازا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں پالا ہے میں کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا حسین ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا، اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے حسین وہ قیمت ادا کرے گا۔ جب آپ میدان کربلا پہنچے تو ادھر ابن زیاد نے اپنا انصار کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ جب آپ کی ملاقات اس سے ہوئی تو آپ نے اس کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ میری طرف سے ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کر لیا جائے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی ایک سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے۔ دوسری بات کہ میں مدینہ منورہ واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے میں بالمشافہت کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے۔ تو عمر بن سعد اس پیشکش پر راضی ہو گیا اور اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد نے جواب میں کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی اپنے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کرے۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں پرجوش انداز میں تقریر کی اور آپ کے ساتھیوں نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ پھر آخر آپ نے 10 محرم الحرام کو اپنے ساتھیوں کی صفیں قائم کی۔ ادھر سے عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور بالآخر اور باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساحلی نے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے شہید کر دیا جاؤ، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اس نماز کو ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤ۔ تو حضرت حسین نے آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ سرفین سے کر دو کتاب جاری تھا۔ ابو شمامہ ساحلی اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز اپنے چند رفقا کے ساتھ صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ حضرت حسین کے قریب پہنچ ہی چکے تھے تو آپ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آگے بڑھے، آپ کو بچاتے ہوئے علی اکبر آگے بڑھے۔ تب وقت مجاہد نے منکس نے ان کو نیزہ مارا اور وہ زمین پر گر گئے۔ پھر کچھ شکی اور بدبختی قسم کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب حضرت حسین نے علی اکبر کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے تجھے قتل کیا ہے، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہے، اب تیرے پاس تو زندگی پر خوف ہے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، ان
ظالموں نے 2 سال کے بچہ عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس گھر کو پہنچ چکی تھی، اب پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے تو کمبخت حسین بن جمعہ نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد سیمٹ دستخط لے کر آپ کی طرف بڑھا، آپ بہادری کے ساتھ پیاس کی شدت کے باوجود ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور آپ جس طرف رخ کرتے تھے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ تاریخ میں کہا ہے یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کے اولاد اور بیٹے اس کے سامنے شہید کر دیے گئے ہو اور اس کو کل شدید زخم لگے ہوئے ہو اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، وہ اس طرح بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرح رخ کرتا ہے دشمن بیر بکریوں کی طرح بھاگتے رہتے ہیں۔ جب سیمان نے دیکھا کہ ہر شخص حضرت حسین کو قتل کرنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ یک بار بھی حملہ کرو، تو بہت سارے شکی اور بدبخت قسم کے لوگ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ذرا سوچو وہ منظر کیسا ہوگا جب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی اور جب گورا خالی واپس پلٹا تھا اور سکینہ پوچھ رہی تھی کہ گورے تو خالی ہاتھ واپس کیوں آ گیا، ابا جان کو کہاں چھوڑا ہے؟ ان ظالموں نے اسی پر بس نہ کیا، سیمٹ نے مولوی بن یزید کو حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کاپ گئے، کمبخت سالاری محنت نے کام انجام دیا۔ جب آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر موجود تھے اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ پھر مولوی بن یزید اور حمید بن مسلم ان شہداء حضرات کے سروں کو لے کر ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے، ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو سامنے رکھا۔ پھر ایک چھری سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم صحابی وہاں کھڑے تھے، بدن کانپتا ہے ان کا، رو رہے ہیں، ان سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان پاگل بوٹوں سے اپنی چھری کو ہٹا لے، قسم نے اس ڈانٹ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان بوٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد رونے لگے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ اگر تو عمر رسیدہ نہ ہوتا تو میں تیری بھی گردن مار دیتا۔ اس کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے اور روتے ہوئے باہر آ گئے کہ قوم عرب تم نے سیدۃ النساء فاطمہ کے بیٹے کو شہید کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا، وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور تمہارے شریروں کو اپنا غلام بنائے گا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی بدبختی نے اسی پر بس نہ کیا، اس نے ملک شام یزید کے پاس ان حضرات کے سروں کو بھیجا۔ جب یزید کے دربار میں اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو لایا گیا اور سر مبارک کو سامنے رکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے والد مبارک کا سر دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑے رہ کر یہ چاہتا تھا کہ ان کی نظر وہاں نہ پڑے، لیکن جب ان کی نظر وہاں پڑی تو ان کے بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی اور یہ آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھے اور یزید کے محل میں ماتم چھا گیا۔ اس کے بعد یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کی اور بچوں کو مدینہ واپس بھیج دیا جائے، تو اس نے نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ اہل بیت کو ان کے مناسب شان اور ضروریات سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ واپس بھیج دیا جائے اور ان کے ساتھ کسی متقی پرہیزگار اور امانت دار آدمی کو بھیجا جائے اور حفاظتی فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے جو ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اس کے بعد علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے اپنے پاس بلایا۔ پہلے تو اس نے دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو تو نہیں دھو سکتی۔ یزید نے پہلے دکھ کا اظہار کیا اور کہنے لگا اللہ لعنت کرے کہ مرجانہ پر، قسم بخدا اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو حسین جو کہتے میں کرتا اور جہاں تک ممکن ہوتا میں ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگر مجھے میرا اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا تو مجھے یہ منظور تھا، لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے اب تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے خط لکھنا، اور میں نے بقیہ اہل بیت کو بھی اس بار یہ بات کہہ دی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یزید کا اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ کرنا محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا یا کچھ خدا کا خوف آ گیا تھا، وہ تو عالم و کبیر ہی جانتے
چاہتا ہے، لیکن یزید کے کارنامے اس کے بعد بھی سیاہکاریوں سے لبریز رہے ہیں۔ مرتے مرتے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر بھیجے ہیں اور وہ اسی حالت میں پڑا ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم ہی کرتا ہوں۔ ایک اور چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، اس لیے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اس لیے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، شوق کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا چاہیے۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اس معاملے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں مولانا عبدالماجد دریابادی کا ایک قول ملاحظہ کریں۔ مولانا عبدالماجد دریابادی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، شروع میں دین سے دور تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی توفیق دی۔ ان کا ایک مضمون ہے حضرت حسین کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ شوق کس پر کیا جاتا ہے؟ شوق تو مردوں پر کیا جاتا ہے، ہمارے حسین تو زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آخر میں تو میرے بھائیوں اس طرح حضرت حسین نے اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ رکھا کہ یہ سر بادل کے آگے قد ہو سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط بدعات و رسومات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور اپنی رضامندی والے اعمال کرنے کی